بہت اچھے دوستوں اور بہت پیارے بچوں، ایک اور فکر کی بات ہم سب کے لیے، آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن سوچیں ضرور کہ ہم ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے. ہم کب اور کیسے بدل گئے یہ شاید ہمیں بھی پتہ نہیں چلا. بہت بڑا رول اس میں آج میں کچھ چیزیں چاہتا ہوں کہ آپ ٹائم نکال کے، کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے آنے والی جنریشن کے لیے ٹائم نکال کے کچھ چیزیں ضرور سوچیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ہماری ایج میں ہماری زندگی گزر گئی، تو ظاہر ہے ہر انسان کو ہمیشہ سے اپنے آنے والی نسل کی فکر ضرور ہوتی ہے. بہت سے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے وقت بہت اچھے ہوتے تھے، پہلا زمانہ بہت اچھا ہوتا تھا. یہ کیوں ہے؟ ٹیکنالوجی تو ابھی آئی، ساری فیسلٹیز ابھی آئیں. ہر انسان کو آسانی ملنی چاہیے نا، اور جب آسانی ملتی ہے تو اسے سکھی ہونا چاہیے. الٹا ہو کیا رہا ہے؟ ہم سب کے سب، اور اسپیشلی جو میرا کنسرن ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ دکھی کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے تو کبھی اپنے بچپن میں یہ اسٹریس، انزائٹی، مینٹل ہیلتھ، یہ ساری چیزیں نہیں سوچی تھی. آپ نے بھی، جو میری ایج کے لوگ ہیں، کبھی پرواہ بھی نہیں ہوگی ان چیزوں کی. لیکن ابھی کیسا کیا ہو رہا ہے؟ ابھی فیسلٹیز بھی آ گئیں، ابھی ٹیکنالوجی بھی آ گئی. ہر بندہ کہتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس دنیا بدلنے والی ہے. وہ تو ہماری سہولت کے لیے، وہ تو ہماری مدد کے لیے. ہم زندگی میں جو کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں وہ مزید بہتر طریقے سے کیسے ہو سکتا ہے، اس کا مقصد تو یہ ہے. ہم شروع سے ہی کسی نہ کسی طرح کسی غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. فکر کی بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں، آپ کو بھی سوچنا ہے. ہمیں کس نے گورے ہونے کے چکر میں لگایا؟ ہمیں کس نے انگریزی کے چکر میں لگایا؟ ہمیں کس نے یہ کمپلیکسز ڈالے؟ ایک چھوٹا بچہ جب ہوش سنبھالتا ہے، اب ہوتے گئے اور ڈھونڈتے رہے کس چیز کو؟ خوشی کو. ابھی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. کچھ دن پہلے میں نے سوچا یار، یہ ہر بندہ کہہ کے چلا جاتا ہے کہ ٹیک کیئر، ہر بندہ کہہ کے چلا جاتا ہے کہ خوش رہو، ہر بندہ کہتا ہے کہ اپنا خیال رکھو. یہ کیا ہوتا ہے؟ I mean, how can I take care of myself on my own? کوئی میرا خیال رکھے گا نا. جیسے پہلے ہمیشہ سے آپ کی فیملی ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے احباب ہیں، آپ کی زندگی میں مخلص لوگ ہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں، وہ خیال رکھتے ہیں نا آپ کا. ہمیں یہ اشارہ کہاں سے ملتا ہے؟ جیسے چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا خیال کون رکھتا ہے؟ وہ خود رکھتا ہے. اور ایک
لیٹر ایج میں جب آپ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو آپ کا خیال کون رکھتا ہے؟ آپ خود رکھتے ہیں۔ یہ دو نشانیاں ایسی ہیں جس سے یہ سمجھ آتا ہے، اور اس میں ہم نے چھوٹے بچوں کو لے کے اور بڑھاپے کو لے کے بیچ والا سارے کا سارا بوجھ انسان پہ خود ڈال دیا کہ بھئی یہ تمہارا مسئلہ ہے، تم جیسے مرضی ٹیک کیئر، تم جیسے مرضی خوش رہو، تم جیسے مرضی اپنا خیال رکھو۔ ایسے ہوتا نہیں ہے نا، ایسے ہو بھی نہیں رہا۔ سب کے سب دکھی ہیں، سب کے سب پریشان ہیں، سب کے سب الجھے ہوئے ہیں، اور پھر سب کے سب بیٹھ کے صرف یہ سوچتے ہیں کہ یہ خراب ہے، وہ خراب ہے، ایسے خراب ہے، ویسے خراب ہے، اور یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ سچ پوچھیں تو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ آپ جس ایج میں بھی ہیں، اب جس رول میں بھی ہیں، آپ فادر ہیں، آپ مدر ہیں، آپ بچوں میں ہیں، آپ کو ابھی سے کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے اپنی پرائورٹیز سیٹ کرنی ہوئیں گی۔ آپ کو زندگی میں اور کچھ ملے نہ ملے، آپ کو زندگی میں اور کچھ چاہیے یا نہیں چاہیے، یہ بہت دور کی بات ہے۔ آپ کو سکھی زندگی چاہیے، آپ کو دکھی زندگی نہیں چاہیے۔ یہ سب سے پہلی پرائورٹی آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ نے خود سے کوشش کر کے اپنی زندگی کو سکھی کیسے بنانا۔ کوئی دیکھیں، جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا اپنا خیال، آپ نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، آپ نے ایک دوسرے کے لیے ایسا بننا ہے کہ اسے آپ کی موجودگی سے سکھ پہنچے، چاہے وہ آپ کی فیملی ہے، چاہے آپ میاں بیوی ہیں، چاہے بچے ہیں، چاہے دوست ہیں، چاہے کچھ بھی ہیں، سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ تھوڑا سا پیچھے جائیں، 20-30 سال پہلے ایک کمیونٹی لیونگ ہوتی تھی، محلہ ہوتا تھا، سب ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے، چاہے غمی ہو چاہے خوشی ہو، سب ایک دوسرے کو اویلیبل ہوتے تھے۔ اب تو عجیب دوڑ میں لگ گئے ہم سب، ایک دوسرے سے تو سروکار ہے ہی نہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، اپنے گھر والوں سے بھی سروکار نہیں۔ اپنے گھر میں غور سے دیکھیں، جھانک کے دیکھیں، آپ کو ہاسٹل والی فیلنگ آئے گی۔ سب لوگ اپنے اپنے ہابیز، اپنے اپنے پروفیشن، اپنے اپنے کام کاج کر کے رات کو گھر آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، اور جتنی دیر موجود رہتے آپ کے دکھی رہنے کی سب سے بڑی وجہ اس وقت تو یہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان تھوڑا سا بھی پریشان ہوتا ہے، تھوڑا سا بھی دکھی ہوتا ہے، اسے اس سچویشن سے کون نکالتا ہے؟ وہ ٹیک کیئر نہیں نکالتا، اسے اس سچویشن سے کوئی دوسرا، کوئی اپنا ہی نکالتا ہے، اسے حوصلہ دیتا ہے، اسے ہمت دیتا ہے، اسے سہارا دیتا ہے۔ جیسے آپ لوگ کہتے ہیں وہ شولڈر چاہیے، تو ایک دوسرے کا شولڈر بنے نا۔ کس نے منع کیا؟ اس دوڑ میں اکیلے تو آج تک کوئی جیتا ہے نہیں۔ دنیا، انسانوں کی نفسیات، دنیا کے حالات جتنے بھی آپ کے سامنے ہیں، اکیلے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو دوسروں کی ضرورت تو پڑے گی ہی، تو وائی ناٹ ایک اچھی سوسائٹی، ایک اچھا خاندان، ایک اچھی فیملی، ایون ایک اچھی ورک پلیس، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے سے مخلص ہوں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک پریکٹیکلی ہوں۔ اب تو ظاہر ہے کسی کی دکھی، وہ غمی پہ بھی ہم وہ کرتے ہیں، لائک بھیج دیتے ہیں، واٹس ایپ میسج بھیج دیتے ہیں، یا فیس بک پہ ہی سب کچھ ہو جاتا ہے۔ نہیں، آپ کو اپنے لیے بدلنا ہوئے گا۔ آپ کو ایک دفعہ پھر انسانوں کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دینی ہی ہوگی، کیونکہ وہی پلٹ کے آپ کی سکھ، آپ کے سکھ، آپ کی خوشی کا باعث بنے گا۔
اور कहीं से खुशी मिलने वाली है नहीं आपको, तो अभी भी वक्त है। आप एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू करें। दूसरों को ये मत कहें कि अपना ख्याल रखो, एक दूसरे के लिए खुशी का बायस बने। उन्हें खुश रहें कहना काफ़ी नहीं है, और किसी के लिए ना सही चले, बहुत बड़ी बात ना करें। अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, उन्हें तो अपनी ज़िंदगी में वापस लेके आएं। वो इकट्ठे रहते हुए भी आप सब इकट्ठे नहीं हैं इस वक्त, बहुत मीलों के फासले पे बैठे हैं। तो एक दफ़ा खुद से इकट्ठे होके देखें, आपको हर वो चीज़ मिल जाएगी जो आपकी ज़िंदगी में मिसिंग है। तो भी चलता हूँ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।